الحمد لله رب العالمين وبه نستعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر سامعین و حضرات، اللہ کا فضل و کرم ہے اور اس کے بے انتہا انعامات اور احسانات ہیں ہم سب پر. اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے نبی آخری نبی رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہو. ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اور اپنے عمل کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور اللہ ہی سے معافی کے طلبگار ہیں. میرے بھائیوں، پچھلے ہفتے سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ ذوالحجہ کا مہینہ آنے والا ہے. آج ذوالحجہ کی سے پہلے والے مہینہ ذوالقعدہ کی 28 تاریخ ہے چاند کے اعتبار سے. کیلنڈر کے اعتبار سے 29 ہے آج، لیکن چاند کمیٹی کے بتانے کے حساب سے آج کی رات جو شروع ہوئی یہ 29 کی شروع ہوئی. کل کا دن 29 کا دن ہوگا ذوالقعدہ کا، اور شام کو چاند دیکھنے کی درخواست دی گئی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ چاند دیکھنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد اگر کل چاند نظر آ گیا تو پرسوں ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو پرسوں کے بعد والا دن ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی. اور اس موقع پر میں نے بتایا تھا کہ اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. چاند دیکھ کر کے دعا پڑھنے کے بارے میں بتایا تھا، اور ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی اہمیت پر بھی بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے، بات ہوئی تھی. ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن اللہ کے ہاں بہت اہم ہیں. اس میں جو بھی نیکی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. سال کے بقیہ دنوں میں کوئی بھی نیکی اس کی برابری نہیں کر سکتی. اور جتنے بڑے بڑے اور اہم عبادات ہیں یہ ان 10 دنوں میں اکٹھا ہیں. اسی طرح سے یہ بات بھی ممکن ہے آئی ہوگی، پھر بھی اس کا ذکر کر دیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره یا فليمسك عن شعره وأظفاره. صحیح مسلم کی جیسا کہ حدیث ہے، اور حدیث کی اور کتابوں میں بھی ہے کہ جب ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو یا جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اگر کسی کا قربانی کا ارادہ ہے تو ایسا آدمی اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ کاٹے اور اپنے چمڑے نہ کاٹے. اس کا ذکر بھی آ گیا تھا. اور اس کے بعد میں پھر یہ تھا کہ قربانی کا جانور خریدنا ہے تو قربانی میں کون سے عیوب نہیں ہونا چاہیے، کون سی شرطیں ہیں. ایک بڑی شرط کہ 4 طرح کے عیوب سے جانور خالی ہو. 4 طرح کے عیب نہیں ہونا چاہیے. دیکھ کے ایسا لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا کانا نہ ہو جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار نہ ہو جس کی بیماری ظاہر ہو، اور ایسا دبلا پتلا نہ ہو جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو. یہ 4 بڑی چیزیں ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے 4 قسم کے جانور ان کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. اور اس کے بعد بعض چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو دیکھ لو، کان کو دیکھ لو، آنکھ کو دیکھ لو، اور ساری چیزیں. قربانی جس قدر قیمتی، جس قدر موٹا تگڑا، جس قدر زیادہ گوشت، جتنا خوبصورت جانور ہوگا اتنا زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہوگا. جتنا انسان کے ہاں محبوب اور پیارا اور قیمتی اور اہم ہوگا، ہمارے نزدیک جتنا عمدہ ہوگا اور بہترین ہوگا، اور اس کے بعد ہم اسے اللہ کی راہ میں قربان کریں گے تو وہ اللہ کے یہاں بھی پسندیدہ ہوگا. اور اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں. چونکہ ہم میں ایک بھائی ایسے بھی آئے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے ہی سے جو ہے یاد دہانی کرائی کہ وہ حج پہ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے، اور ہم میں جو حج کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے اور دوبارہ انہیں موقع نصیب فرمائے. اور جنہوں نے اب تک حج نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے انہیں یہ سعادت میسر فرمائے. تو حج کے تعلق سے بعض باتیں بتائیں گے. ایک تو حج کی اہمیت. حج یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی فرضیت کا بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کی خاطر اللہ کے گھر پہنچنے کی جس کے اندر طاقت ہے وہ اللہ کے گھر کو حج کے لیے جائے، اس پہ فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو آدمی اس کا انکار کر دے، یعنی طاقت رہنے کے باوجود حج نہ کرے یا اپنے اوپر فرض نہ جانے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو پورے جہان کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے سب سے، سب اس کے در کے بھکاری ہیں اور وہ سب کو عطا کرنے والا ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت، کسی قسم کی حاجت نہیں ہے، وہ غنی ہے، غنی عن العالمین۔ تو حج یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اور حج میں ایمان کا اور توحید کا سب سے زیادہ اعلان ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اس کی تربیت ہوتی ہے۔ بعض لوگ حج ہی سے کفر اور شرک کی چیزیں نکالتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حج ہی میں سب سے زیادہ توحید کا اعلان ہے اور توحید کی تعلیم ہے اور اتباع سنت کی تعلیم ہے۔ یہ دو بنیادی باتوں کی تعلیم حج میں سب سے زیادہ ہے۔ جیسے آدمی حج شروع کرتا ہے یا عمرہ شروع کرتا ہے، دل میں نیت کرنے کے بعد دل میں نیت کرنے کے بعد وہ لبیک پکارتا ہے، اللہم لبیک حجن۔ حج تین طرح کا ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں حج افراد جس میں اکیلے حج کیا جاتا ہے، ایک کو کہتے ہیں حج قران جس میں حج عمرہ دونوں کو ایک ساتھ ایک احرام سے کیا جاتا ہے، حج مکمل کرنے کے بعد ہی احرام کھولا جاتا ہے، ایک کو کہتے ہیں حج تمتع جس میں عمرہ کرنے کے بعد آدمی احرام کھول دیتا ہے اور 8 ذوالحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھتا ہے اور پھر اس کے بعد حج مکمل کرنے کے بعد احرام کھولتا ہے۔ تو حج تمتع میں احرام عمرہ مستقل طور پہ کرتا ہے اور حج مستقل طور پہ کرتا ہے۔ یہ سب سے افضل حج ہے، سب سے افضل یہ حج ہے کہ عمرہ بھی آدمی مستقل کرے اور حج بھی مستقل کرے۔ اصل میں جاہلیت کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جاہلیت کے لوگ حج کے زمانے میں صرف حج کرتے تھے اور حج کے زمانے میں عمرہ کرنے کو بدترین گناہ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب حج کا مہینہ ختم ہو جائے، حاجی لوگ واپس چلے جائیں، جانوروں کی پیٹھ پہ سواری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے جو مشقت ہو جاتی ہے، جب وہ ایک طرف رکا وہی ڈرنا ہے۔ بہرحال جب وہ کہتے تھے کہ جانوروں کے پیٹھ پر کے نشانات مٹ جائیں، راستے جو ہے حاجیوں کے جانے کے بعد خالی ہو جائیں، اس کے بعد پھر عمرہ جو کرنا چاہے اس کے لیے عمرہ حلال ہوتا ہے۔ تو عمرہ کو حج کے مہینے میں بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی بہت ساری چیزوں کی مخالفت کی، اور ہمارے دین کی ایک بنیاد ہے جاہلیت کی چیزوں کی مخالفت کرنا، جہنم کے راستے پر جو لوگ چل رہے ہیں ان کے راستوں کی مخالفت کرنا، یہ دین کی بنیاد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے جب آپ میقات پہ آئے ذوالحلیفہ میں، تو آپ نے عمرہ اور حج کے بارے میں اعلان کیا، دخلت العمرۃ فی الحج الی یوم القیامہ، عمرہ حج میں داخل ہو گیا قیامت تک کے لیے، اب کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ جاہلیت کی ایک دم مخالفت کر دی آپ نے، اور آپ کے ساتھ قربانی کا جانور تھا، آپ نے اعلان کیا اللہم لبیک عمرۃ و حجا، یا اللہ میں حج و عمرہ دونوں کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، اور آپ کے ساتھ میں قربانی کا جانور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا اس حج کو کہتے ہیں حج قران، حج قران۔ تو حج افراد جس میں صرف حج کیا جائے ایک صورت ہے، حج قران جس میں حج و عمرہ دونوں ایک ہی احرام کے ساتھ کیا جائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور جب آپ مکہ پہنچ گئے تو مکہ پہنچنے کے بعد اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جو لوگ بھی طواف کر چکے ہیں، طواف کرنے کے بعد اب سعی کر کے اپنا احرام کھول دیں، عمرہ کر لیں، اس کو عمرہ بنا لیں، حج کو عمرہ بنا لیں، جن کے پاس بھی قربانی کا جانور نہیں ہے، اور پوری طرح سے حلال ہو جائیں، احرام پوری طرح ختم کر دیں، اور احرام کی جتنی پابندی ہے کوئی بھی پابندی اب آپ پر نہیں رہے گی۔ صحابہ کو تعجب ہوا، بہت سارے صحابہ نے اس پر اعتراض بھی کیا کہ اللہ کے نبی پوری طرح سے حلال ہو جائیں، ساری چیزیں ہمارے لیے جائز ہو جائیں گی، بیوی بھی جائز ہو جائے گی۔ آپ نے کہا بیوی بھی جائز ہو جائے گی اگر ساتھ میں موجود ہے۔ بعض صحابہ نے یہاں تک کہا کہ ہم عرفات کے میدان میں جائیں گے، 8-9
اس کے بعد 8 کو احرام باندھیں گے، 9 کو عرفات پہنچ جائیں گے. کہا عرفات کے میدان میں جائیں گے اور ہمارے جو ہے منی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے، اس کا اثر رہے گا. اتنا تک اعتراض کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو حکم دے رہا ہوں کرو. آپ نے سختی سے کہا. اور آپ نے کہا لو استقبلت من امری مستدبرت ما سقت الہدی، اگر مجھے پہلے وہ چیز معلوم ہو گئی ہوتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لاتا، میں بھی عمرہ کر کے احرام کھول دیتا. اللہ اکبر. تو آپ نے اس کی آرزو کی، گویا تمنا کی کہ میں ایسا کرتا، اپنے اس کے بارے میں عزم کا اظہار کیا اور صحابہ پہ سختی کے ساتھ عمرہ کرنے کا حکم دیا. تو اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سب سے افضل حج ہے کہ آدمی عمرہ کر کے احرام کھول دے، پوری طرح سے کپڑے پہنے، بیوی ہو تو ساتھ میں بیوی کے ساتھ رہے اور خوشبو لگائے اور پوری طرح سے احرام کو ختم کر دے اور 8 تاریخ کو نئے سرے سے احرام باندھے. یہ سب سے افضل طریقہ ہے. اور اگر کوئی یہ نہیں کرتا ہے، قران کر لیتا ہے تو بھی درست ہے. آدمی عمرہ کی نیت سے گیا، مکہ پہنچا اور اس کے بعد حج بھی کہا کہ نہیں چلو عمرہ نہیں کریں گے، حج بھی اسی میں کر لیں گے، تو اس صورت میں بھی وہ حج قران ہو جائے گا. یا اسی طرح سے حج کی نیت سے گیا تھا کہ صرف حج کروں گا، لیکن مکہ پہنچ کے نیت کر لے نہیں عمرہ بھی اسی حج میں کر لیں گے، تو حج میں عمرہ داخل کر لے یا عمرہ پہ حج داخل کر لے. اس طرح سے حج و عمرہ دونوں کو شامل کر لے تو حج قران ہو جائے گا. اور حج افراد صرف حج کرے. تو تینوں صورتیں جائز ہیں. بعض اہل علم افراد کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب عمرہ داخل کر دیا قیامت تک کے لیے تو افراد بچا ہی نہیں، کبھی یا تو قران ہوگا یا تو تمتع ہوگا. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے کہ افراد بھی ہے. اگر کوئی آدمی چاہے تو صرف حج کرے، اگر کوئی چاہے تو حج و عمرہ دونوں ایک ساتھ ملا کے کرے، اور اگر کوئی چاہے تو عمرہ مستقل کرے اور حج مستقل کرے. تو 3 قسمیں ہو گئی: حج افراد، حج قران، حج تمتع. حج قران اور حج تمتع ان میں چونکہ عمرہ ساتھ میں ملا لیا گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ایسے لوگوں پر قربانی فرض ہے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی. تو ایسے لوگوں پر قربانی کرنا فرض ہو جاتا ہے. جس کو قربانی کی طاقت نہیں ہے اس کو کیا حکم دیا گیا؟ اس کو حکم یہ دیا گیا کہ وہ لوگ صوم رکھیں گے، روزہ رکھیں گے 3 دن حج کے دنوں میں اور 7 دن واپس آ کر اپنے گھر پہ رکھیں گے. 10 دن اس کے بدلے میں روزہ رکھیں گے. اور افراد میں قربانی فرض نہیں ہے، لیکن کوئی چاہے تو سنت ہے، جائز کر سکتا ہے قربانی، لیکن افراد کرنے والے پر قربانی فرض نہیں ہے. تو یہ 3 صورتیں ہو گئیں. اب مختصر طور پر حج کے طریقے پہ چلتے ہیں. میں حج تمتع کا طریقہ بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آخر میں کتنا فرق ہے قران اور افراد میں اس کو آخر میں بیان کر دیں. حج تمتع میں آپ پہنچیں گے میقات پر. آپ جہاں کے بھی رہنے والے ہیں، اگر میقات کے باہر رہنے والے ہیں تو میقات پہ پہنچیں گے. مدینہ کے راستے جا رہے ہیں تو ذوالحلیفہ، ریاض اور نجد کے راستے سے جا رہے ہیں تو قرن المنازل، یا جس کو سیل الکبیر کہتے ہیں، یا طائف مشہور ہے کہ طائف کا میقات ہے نا. اگر عراق کی جانب سے آ رہے ہیں تو ذات عرق، اگر مصر کی جانب سے آ رہے ہیں تو جحفہ یا رابق، اور اگر یمن کی جانب سے آ رہے ہیں تو یلملم. تو مختلف مواقیت ہیں جو مکہ کے چاروں طرف متعین کیے گئے ہیں کہ یہاں سے احرام باندھنا ہے. تو جو باہر سے آ رہا ہے وہ میقات پہ پہنچ کے احرام باندھے گا. جو اندر ہے، میقات کے اندر ہے، وہ جہاں پر ہے وہیں سے احرام باندھ لے گا. تو بہرحال میقات پہ پہنچے. اب میقات پہ کیا کرنا ہے؟ میقات پہ پہنچ کر کے آدمی غسل کرے اور بدن پہ خوشبو لگائے. احرام والے کپڑے پر نہیں، بدن پہ خوشبو لگانا سنت ہے. اور اگر اس کے بال بڑے بڑے ہیں، بہت سارے لوگ بڑے بال رکھتے ہیں، تو جو ہے گوند وغیرہ سے بالوں کو جما لے تاکہ کئی دن رہے گا تو بال پراگندہ نہ ہو. تو غسل کر لے، خوشبو لگا لے. احرام کے کپڑے یعنی سلے ہوئے کپڑے. سلے ہوئے کا مطلب جو بدن کے اعتبار سے سلے ہوتے ہیں، جس میں آستین بنا ہو، جس میں پانچے بنے ہوں، یہ سب. تو بدن کے حساب سے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہوتا ہے. جس میں ٹوپی لگی ہوئی ہو تو سر پہ ٹوپی یا رومال یہ رکھنا منع ہو جاتا ہے. ایک چادر اوپر سے آدمی اوڑھ لے گا، ایک چادر
نیچے پہن لے گا، یا ایک کہیں نیچے لنگی پہن لے گا، اوپر چادر اوڑھ لے گا. تو لنگی اور چادر یہ احرام کا لباس ہو گیا، یہ پہن لے. اور احرام کے وقت کی کوئی صلاح نہیں ہے. اگر کسی فرض صلاح کا وقت ہے تو وہ صلاح پڑھ کے احرام باندھے تو یہ سب سے اچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، آپ نے ظہر یا عصر پڑھ کے احرام باندھا تھا. اور اگر کسی صلاح کا وقت نہیں ہے، چاہے فرض کا وقت ہو چاہے نفل کا وقت ہو، جیسے صلاۃ الضحیٰ کا وقت ہے تو ضحیٰ پڑھ لے یا اس طرح سے. اور اگر کوئی وقت نہیں ہے صلاح کا تو یہ نہ سمجھے کہ صلاح پڑھ کے ہی احرام باندھنا یا احرام کی کوئی صلاح ہے. احرام کی کوئی صلاح نہیں ہے، احرام کی کوئی 2 رکعتیں نہیں ہیں جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. یہ سنت نہیں ہے. ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے، جیسے طواف کے لیے 2 رکعتیں بتایا نا، ویسا احرام کے لیے نہیں ہے. احرام کے لیے 2 رکعتیں نہیں ہیں. لیکن بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں اس معاملے میں. اچھا، اب آپ نے کپڑے پہن لیا، خوشبو لگا لیا، اس کے بعد سواری پہ جب بیٹھ جائیں تب آپ اعلان کر دیں کہ میں اپنا حج شروع کر رہا ہوں. تو اگر حج افراد ہے تو کہے اللہم لبیک حجن. اگر حج قران کر رہا ہے تو کہے اللہم لبیک عمرتن و حجن. اور اگر حج تمتع کر رہا ہے تو آدمی دل میں نیت کرے کہ یا اللہ یہ تمتع والا عمرہ ہے، اور زبان سے کہے اللہم لبیک عمرتن. اگر آپ پورا کہہ سکتے ہیں تو کہیں اللہم لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج، یعنی ایسا عمرہ جس میں حج کے بیچ میں ہم آرام کریں گے، حج کی احرام کھول دیں گے، تمتع کریں گے. تو یہ کہیں گے زبان سے اگر کہہ سکتے ہیں، نہیں تو اتنا کہنا کافی ہے اللہم لبیک عمرتن، اور دل میں نیت ہو کہ عمرہ حج تمتع والا عمرہ ہے. اس کے بعد میں لبیک پکارتے ہوئے راستے پر جائیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو کہتے ہیں تلبیہ. لبیک کا مطلب اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہر قسم کی حمد و ثنا تیرے لیے، ہر قسم کی نعمتیں تیری طرف سے ہیں، بادشاہت تیری ہے، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. بار بار یہ اعلان کرنا، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، یا اللہ تیرا کوئی پارٹنر نہیں، یا اللہ تیرا کوئی ساتھی نہیں، یا اللہ تو اکیلا ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں. حاضر ہوں کس لیے حاضر ہوں؟ میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندگی کے لیے حاضر ہوں. میں تیرا عبد ہوں، عبادت کے لیے حاضر ہوں، اور تیرے حکموں کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں. اس کے بعد آدمی ذرا اپنے آپ کو دیکھے کہ کہاں کہاں حاضر ہے، کہاں کہاں غائب ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکام ہیں ہماری زندگی میں نا. کلمہ پڑھتے ہی بہت ساری چیزیں اللہ حکم دیتا ہے، یہ کرو بندے، یہ کرو یہ بندے، یہ کرو. تو پھر وہ اپنے اوپر غور کرے کہ کہاں کہاں میں حاضر ہوں، کہاں کہاں میں غائب ہوں. تو اس طرح سے وہ توبہ کرے اپنے گناہوں سے، استغفار کرے اور عزم کرے کہ یا اللہ میں تیرے حکم کے لیے ہمیشہ حاضر رہوں گا. تو یہ حج کا بہت اہم نقطہ ہے جسے ہر حج پر جانے والے کے لیے، عمرہ پر جانے والے کے لیے یاد رکھنا ضروری ہے، اہم ہے. اس کے بعد میں راستے میں زیادہ سے زیادہ یہی تلبیہ پکارتے ہوئے جانا ہے. عمرہ کا طریقہ معروف ہے. پہنچے، پھر اس کے بعد کعبہ کے پاس پہنچ گئے. اب راستے سے پہنچ کے جب آپ مکہ پہنچ جائیں تو یہ تلبیہ پکارنا بند کر دیں. مکہ کی عمارتیں نظر آ گئیں، تلبیہ پکارنا بند کر دیں، کیونکہ کہہ رہے تھے حاضر ہوں حاضر، اب تو حاضر ہو گئے، اب نہیں کہنا. مسجد حرام کے اندر تلبیہ نہیں پکارنا. وہاں جائیں وضو کریں، اگر پہلے سے وضو ہے تو الحمدللہ، نہیں تو وضو کریں. وضو کر کے مسجد حرام میں داخل ہوں. جیسے مسجد میں داخل ہونے کا ادب ہے، دائنا پیر پہلے داخل کریں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں. اس کے بعد حجر اسود کے قریب جائیں. حجر اسود کے قریب جا کر کے اگر چھو سکتے ہیں تو چھوئیں، چوم سکتے ہیں تو چومیں. اور بہت کم لوگوں کو یہ سعادت ملنے والی ہے، اس کے لیے بھیڑ بھاڑ نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. دور سے اشارہ کریں اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اشارہ کریں، اور اپنے دائیں طرف کعبہ کو رکھ کر کے چلنا شروع کر دیں. طواف، اس کا چکر کرنا. حجر اسود سے حجر اسود تک 1 چکر ہوگا. اس دوران آپ جو چاہیں دعا کریں، کوئی متعین دعا نہیں ہے کہ پہلے چکر کی یہ دعا، دوسرے چکر کی یہ دعا، تیسرے چکر. اس چکر میں نہ پڑیں. بہت سارے لوگوں نے ایسے چکر دے رکھے ہیں کہ اس چکر کی وہ، اس چکر کی وہ. ان چکروں سے اپنے آپ کو آزاد رکھیں، اور اللہ نے جو دعائیں آپ کو اللہ کے دین کے مطابق جو دعائیں ہیں یا جو اللہ سے آپ مانگنا چاہتے ہیں، دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی، اپنا فائدہ، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے ملک و وطن کے لیے،
ہے نا, دنیا آخرت کی جتنی بھلائی آپ یاد کر سکتے ہیں ساری بھلائی کرتے جائیں. جب آپ حجر اسود سے, جی ابھی میں اسی بیان پہ آ رہا ہوں, بعض بھائی اس کا ذکر کر رہے ہیں, جب آپ حجر اسود سے نکل چکے, حجر اسود سے گئے, حتیم سے باہر سے جانا ہے, اور حجر اسود سے پہلے والا کونا ہے رکن یمانی. حجر اسود سے پہلے والا کونا ہے رکن یمانی. رکن یمانی کے قریب سے اگر گزرے تو آپ اسے چھو لیں, اگر نہیں قریب سے گزر رہے ہیں تو دور سے وہاں اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دائیں کہہ دیا, کعبہ بائیں رہے گا, میں نے بائیں اشارہ کیا نا, ہو سکتا ہے اس میں الٹا آ رہا ہو فوٹو. ہاں کعبہ ہمارے بائیں رہے گا, جزاک اللہ خیر, تو تنبیہ اچھی ہے, تو اس کو تو بلند آواز سے کہنا تھا. ہاں کعبہ ہمارے بائیں سمت رہے گا, دل کے قریب رہے گا. بہت سارے لوگوں نے باریکی بیان کی ہے, لیکن اس کو کوئی شریعت نہ سمجھ لے. دین میں ایسا کچھ ذکر نہیں آیا ہے کہ دل کے قریب رہے گا, لیکن دل کے قریب ہی رہے گا. ظاہر بات ہے, بائیں دل ہوتا ہے عام طور پہ, ایک آدھ کوئی لاکھوں میں ہوں گے جن کو دل دائیں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ہر طرح ظاہر کی ہے, اس لیے بعض انسان ایسے بھی پائے جاتے ہیں جن کے دل دائیں ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اب نارمل ہیں, وہ طبیعی نہیں ہے, بیمار کے کیٹیگری میں آتے ہیں, فہرست میں آتے ہیں. بہرحال تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چوکور اگر یہ مان لیا جائے آپ کے سامنے, یہ 4 کونے والا ایک جہاز سامنے رہے گا اگر, ایسا, ہاں ایسا. اب یہاں اس کونے سے آدمی نے حجر اسود والے کونے سے شروع کیا, حجر اسود والے کونے سے شروع کیا, اور یہاں پر ایک حصہ بنا ہوا ہے جو کہ کعبہ سے باہر ایسے گھیرا ہوا ہے, اس کو حتیم یا ہجر کہا جاتا ہے. اس کے باہر سے طواف کرنا ہے, کیونکہ وہ بھی کعبہ کا حصہ ہے. اس کے باہر سے طواف کرتے ہوئے جائیں گے. یہ جو کونا آئے گا حجر اسود سے پہلے والا کونا, ایسا کریں گے تو زیادہ دوری سمجھ میں آئے گا. حجر اسود سے پہلے والا جو کونا آئے گا, اس کونے کا نام ہے رکن یمانی. اگر آدمی اس کے قریب سے جاتا ہے تو اس کو ہاتھ لگا کے گزرے, اور اگر نہیں دور سے ہے تو اسے اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور حجر اسود تک پہنچنے سے پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ دعا پڑھنا سنت ہے. بہت سارے لوگ اس میں یا عزیز یا غفار اور پتہ نہیں کیا کیا بڑھا دیتے ہیں, یہ سنت سے ثابت نہیں. ہمارے ہاں جو ہے ٹاٹ کا پیوند لگانے کا بڑا شوق ہے, ریشم میں ٹاٹ کا پیوند لگا دیتے ہیں. تو جو سنت سے ثابت اتنا کافی ہے, اس میں کچھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں تک پہنچے, جب پھر پہنچ گئے, پھر دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف اللہ اکبر کہہ کر کے اب اگلا چکر آپ شروع کریں. تو اس طرح سے 7 چکر جب پورا ہو جائے تو آپ کا ایک طواف مکمل ہو گیا. اس کے بعد جا کر کے 2 رکعتیں پڑھیں مقام ابراہیم کے پاس, مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں پڑھیں. کہیں بھی پڑھ لیں, وہاں پڑھنا بہتر ہے. پورے مسجد حرام میں کہیں بھی وہ 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں. اب ایک اہم رکن آپ کا ادا ہو گیا عمرہ کا, ایک احرام, میقات پہ احرام باندھ لیا, وہ ایک عمل تھا, اور طواف کا دوسرا عمل ہو گیا اہم. اس کے بعد اب آپ کو سعی کرنا ہے. سعی کے لیے صفا پہاڑی پر چلے جائیں. عمرہ عام طور پر حج پہ جانے والے انشاءاللہ امید ہے کہ عمرہ کر چکے ہوں گے پہلے, تو عمرہ کا مسئلہ جانتے ہوں گے, لیکن پھر بھی کیونکہ حج کا حصہ ہے تو آپ صفا کی پہاڑی پر پہنچ گئے. پہاڑی پہ پہنچ جائیں, کعبہ کی طرف منہ کریں, ہاتھوں کو اٹھائیں, دعا کریں, اور اس دعا میں 3 بار یہ دعا پڑھیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ واعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا 3 بار پڑھنا ہے, اور شروع میں پڑھیں, پھر بیچ میں بہت ساری دعائیں مانگیں, پھر درمیان میں پڑھیں, پھر بہت ساری دعائیں مانگیں, آخر میں یہ دعا پڑھ کے پھر دعا ختم کر دیں, دعا ختم کر دیں, اور صفا کی پہاڑی سے چل پڑیں مروہ کی طرف. جب صفا پہاڑی پر پہلی بار پہنچیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ آیت بھی پڑھی تھی, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. اور آپ نے پھر کہا ابدأ کما بدأ اللہ, میں بھی وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا. اللہ نے پہلے کہاں سے شروع کیا؟ صفا, ان الصفا والمروہ. تو صفا سے سعی شروع کریں گے, مروہ پہ جا کے ختم کریں گے. صفا سے مروہ ایک چکر ہے, مروہ سے صفا واپس آئیں گے, دوسرا چکر ہے. اس طرح سے کل 7 چکر کرنا ہے. بیچ میں جو 2 سبز روشنیاں لگی ہوئی ہیں, گرین لائٹ, وہاں پر تیز چلنا ہے. مرد تیز دوڑیں اور
عورتیں نہ دوڑیں، عورتیں نہ دوڑیں. اگر کسی مرد کے ساتھ میں عورتیں ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو سب لوگ نارمل چلیں، ان کو دقت نہ ہو، گم ہونے کا خطرہ نہ ہو، ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے وہاں تیز نہ دوڑیں ساتھ لینے کے لیے. بہرحال اصل سنت یہ ہے کہ وہاں تیز دوڑا جائے. پھر اس کے بعد مروہ پہ پہنچ کے آپ وہی کام کریں جو آپ نے صفا پہ کیا تھا. کعبہ کی طرف منہ کریں، ہاتھ کریں، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں. اس کے بعد پھر صفا سے مروہ پہنچے، ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا، صفا سے مروہ تیسرا، اس طرح سے 7واں چکر ختم ہو جائے گا. مروہ پر 7واں چکر ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد میں جیسے طواف کے بعد 2 رکعتیں ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں سعی ختم کرنے کے بعد بھی 2 رکعتیں، وہاں 2 رکعتیں پڑھنے لگتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. سعی ختم ہونے کے بعد کوئی سنت نہیں ہے 2 رکعتیں پڑھنا نہیں ہے، بلکہ وہ ختم ہونے کے بعد جا کے اب اپنے بال کٹوا لیں یا سر مڈا لیں. سر مڈانے کا ثواب زیادہ ہے، چونکہ حج میں قریب ہی میں پھر 2-4 دن کے بعد کیا چیز سنت پڑھ رہے تھے تو غلطی ہوگی، اللہ سے معافی مانگیں. آئندہ خود بھی روکیں، دوسروں کو بھی روکیں اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے. تو صفا کے بعد کوئی سنت نہیں ہے، مروہ یعنی سعی پورا کرنے کے بعد کوئی سنت نہیں ہے. اس کے بعد جا کے آدمی بال کٹا لے یا مڈا لے. چونکہ حج کے دن قریب ہوتے ہیں اسی لیے کٹانا بہتر ہے تاکہ حج میں مڈا لے آدمی. اب آپ پوری طرح سے حج تمتع کر رہے ہیں. بال کٹانے کے بعد آپ پوری طرح سے آزاد ہیں ان پابندیوں سے جو احرام کی حالت میں منع ہے. احرام کی حالت میں کیا کیا منع؟ کپڑے پہننا منع، خوشبو لگانا منع، سر پہ ٹوپی یا رومال رکھنا منع، ٹخنوں سے اوپر والا موزے جوتے پہننا منع، شادی وغیرہ سے متعلق باتیں کرنا منع، نکاح کا پیغام دینا، نکاح کرنا یہ سب منع، بیوی کے ساتھ ہم بستری وغیرہ کرنا منع. جمع سب سے سخت منع ہے حج کی حالت میں. شکار کرنا منع. جزاکم اللہ خیر. شکار کرنا منع، خشکی کے شکار، اور خشکی ہی ہے چاروں طرف، کہاں دریا ملے گا، ہے نا. تو خشکی کے شکار کرنا منع ہے. اور تو یہ ممنوع چیزیں ہیں جو اس دوران جن سے آپ کو پرہیز کرنا ہے. لڑائی جھگڑا منع ہے نا. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اللہ نے 3 بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کیا. فلا رفث کے معنی ہوتا ہے الجماع و مقدماتہ، صحبت اور اس سے پہلے کی شروع کی جو چیزیں ہیں، یعنی بوس و کنار سے لے کر کے آخری حد تک جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں. ولا فسوق اور گناہ اور نافرمانی کے کام منع ہے. ولا جدال اور لڑائی جھگڑا منع ہے. 3 چیزیں حج میں سخت منع ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد میں آپ جہاں ٹھہرے ہوئے وہیں رک جائیں یہاں تک کہ 8 تاریخ ہو جائے. اگر آپ منا میں رکے ہوئے ہیں، منا ہی میں خیمے میں لے جا کر کے روکا ہے، منا ہی میں رکے رہیں آپ عادی لباس میں اور احرام کے بغیر، یہاں تک کہ 8 تاریخ ہو جائے، 8 ذوالحجہ کو ظہر سے پہلے پھر احرام باندھیں جیسا کہ آپ نے میقات پہ کیا تھا. یعنی غسل کریں، سلے ہوئے کپڑے اتار دیں، بدن پہ خوشبو لگائیں، اور اس کے بعد میں لبیک پکاریں، اللہم لبیک حجن. اور پھر منا میں رہتے ہوئے 8 تاریخ کو ظہر اپنے وقت پر قصر کے ساتھ، کیونکہ آپ مسافر ہیں، 2 رکعت ظہر پڑھیں اپنے وقت پر، 2 رکعت عصر پڑھیں اپنے وقت پر، 3 رکعت مغرب پڑھیں اپنے وقت پر، 2 رکعت عشاء پڑھیں اپنے وقت پر. اگلے دن فجر پڑھیں 2 رکعتیں اپنے وقت پر. تو یہ اس طرح سے 8 تاریخ ہو گیا اور 9 شروع ہو گیا، 9 کا دن آ گیا. 9 کے صبح میں اب آپ جائیں گے عرفات. جب اچھی طرح روشنی ہو جائے، دھوپ تیز ہو جائے، اس طرح سے چلیں کہ آپ عرفات میں ظہر سے پہلے پہنچ جائیں. عرفات میں پہنچ کر کے ظہر اور عصر دونوں صلاح ایک اذان اور 2 اقامت سے ایک ہی وقت میں ادا کر لیں، ابتدائی وقت میں، تاکہ باقی پورا وقت آپ کو مل جائے دعاؤں کے لیے. یہ اصل حج کا سب سے بڑا رکن ہے عرفہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحج عرفہ. حج تو عرفہ کی حاضری کا نام ہے. اگر کوئی آدمی عرفہ نہیں پہنچا تو اس کا حج نہیں ہوگا. عرفہ سے پہلے آپ کا مینا چھوٹ جائے کوئی مشکل نہیں، ڈائریکٹ کوئی آدمی عرفہ پہنچ گیا میقات سے ہو جائے گا حج. عرفہ پہنچ کر کے وہاں ظہر میں اگر پہنچ گیا ہے آدمی تو دن ڈوبنے تک عرفات کے میدان میں رہنا ہے. یقین کر لے کہ میں عرفات ہی کے میدان میں ہوں، حدود بنے ہوئے ہیں. اگر کوئی آدمی اس چکر میں کہ میں عرفات میں ہوں حالانکہ حدود کے اندر داخل نہیں ہوا تو حج نہیں ہوگا. عرفات کے حدود کے اندر
اس پورا یقین اور اطمینان کر لے کہ میں حدود میں ہوں کہ نہیں. جو وہاں مسجد بنی ہوئی ہے اس کا نام ہے مسجد نمرہ، وہ عرفہ کے اندر نہیں ہے، کچھ حصہ عرفہ کے اندر ہے، کچھ حصہ عرفہ سے باہر ہے. اگر کوئی اس مسجد میں بیٹھا رہ گیا یہ سمجھ کے کہ عرفات کی مسجد ہے تو حج نہیں ہوگا اس کا، اگر نمرہ والے حصے میں بیٹھا رہ گیا تو اس لیے اطمینان کر لے کہ وہ عرفات کے میدان کے، اگر عرفات کے میدان کے اندر جا کے نکل آیا تو بھی حج ہو گیا. گزر جانا شرط ہے. اس اللہ نے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی. اللہ جیسے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ جیسا چاہے حکم دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، بس یہاں سے گزر گیا. اگر کہیں سے ایک صحابی پہنچے عرفات والے دن اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے جو بھی پہاڑ ملا، جو بھی وادی ملی، ہر جگہ تھوڑا تھوڑا رک کے آیا ہوں، اب میں پہنچا ہوں. تو آپ نے کہا جو آدمی عرفات میں میدان میں پہنچ جائے اور یہاں رک جائے، چاہے دن میں چاہے رات میں، 9 کا دن اور اس کے بعد جو آنے والی رات ہے اس رات میں، چاہے دن میں چاہے رات میں، تو اس کا حج ہو گیا. اگر فجر طلوع ہو گیا اس کے بعد کوئی پہنچا تو نہیں ہوگا. عرفات کے میدان میں یہی اصل حج ہے جیسا کہ میں نے بتایا، اور یہ دعا کا دن ہے، اور یہ مسلمانوں کا بہت اہم عید کا دن ہے. اور قرآن پاک کی وہ آیت اسی دن اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس دن جمعہ کا دن تھا اور عرفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں پر یہ آیت اتری تھی. اور اس دن شیطان سب سے زیادہ رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے، لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. تو یہ دعا کا دن ہے. اس دن خوب اپنے آپ کو دعا کے لیے خالی کر لیں، موبائل وغیرہ بند کر دیں. ضرورت بھر اگر کوئی بہت اہم چیز ہے، ضرورت بھر حسب حاجت دیکھ لیں، لیکن عام طور پر اسی کے پیچھے نہ لگے رہیں جیسا کہ عام دنوں میں لوگ اپنا وقت اس پر ضائع کرتے ہیں. اور جتنی جو دعائیں، جیسی جیسی دعائیں آپ کو یاد ہیں، ساتھ میں دعا کی کوئی کتاب بھی رکھ لیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں آدمی مانگنا چاہتا ہے، بعد میں وہاں پر یاد نہیں آتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں اس میں دنیا آخرت کی ساری بھلائیوں کا ذکر موجود ہے، جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بعض دفعہ ایسی دعا آ جاتی ہے کہ ارے یہ تو اتنے مانگنے کی اہم چیز تھی اور ہمیں تو اس کا احساس تک نہیں تھا. تو وہ دعائیں معصور اس کو پڑھتے رہیں، دعا کی کتاب رکھیں، اور کچھ دیر خالی کر لیں اپنے آپ کو. جو آپ کے دل میں جو دعائیں ہیں، جو لوگوں نے آپ سے درخواست کی ہے، ان کو یاد کر کے اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے امت کے لیے، اپنے ملک و وطن کے لیے، دنیا کی بھلائی کے لیے، آخرت کی بھلائی کے لیے، صحت اور عافیت کے لیے، ترقی کے لیے، مالی مسائل کے لیے، جسمانی مسائل کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے، اس طرح سے مختلف چیزیں سوچ کے آپ سوچیں، غور کریں. جن سے بھی آپ کا کسی قسم کا تعلق ہے، جنہوں نے بھی آپ سے کسی قسم کی درخواست کی ہے، عمومی دعا کر دیں. یا اللہ جس نے بھی مجھ سے دعا کے لیے کہا تھا، یا اللہ تو سب کی جائز دعائیں قبول فرما لے. آپ نے اپنی طرف سے قرض اتار دیا. تو بہرحال یہ دعا کرتے ہوئے کوشش کریں کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریں، قبولیت زیادہ امید ہوتی. عرفات کے دن کی ایک خاص دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، وہ دعا وہاں زیادہ پڑھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں مانگا نہیں آپ نے کچھ، یہ جو پڑھا اس میں اللہ کی تعریف ہے. اور کہتے ہیں جب کسی سخی آدمی کی تعریف کر دو تو وہ سخی خود دے دیتا ہے نا. تو مانگنے سے پہلے مانگنے کا سلیقہ، تو اس میں سے یہ اہم ہے کہ یہ دعا زیادہ سے زیادہ دعاؤں کے درمیان میں آدمی پڑھتا رہے، اور جس سے اللہ کی رحمت آپ کے لیے اترے گی اور دعاؤں کی قبولیت کی امید بڑھ جائے گی. تو بہرحال یہ ہو گیا 9ویں تاریخ. 9ویں تاریخ کو آپ نے کیا کیا؟ ظہر اور عصر عرفات کے میدان میں پڑھ لیا، اور اس کے بعد دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ دن ڈوب گیا. دن ڈوبتے ہی کیا کرنا تھا؟ مغرب کی صلاح فرض ہو جاتی ہے لیکن نہیں پڑھیں گے، دو ظہر اثر دو. حتیٰ کہ جو آدمی مکہ سے گیا ہے وہ بھی 2 پڑھے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو مسافر نہیں رہ گئے، 4 پڑھتے ہیں. یہ سنت کی خلاف ورزی ہے. اگر پہنچنے میں دیر ہوگی تب کیا کیا؟ جس وقت پہنچیں آپ اپنے طور پہ پڑھیں. آپ نے جہاں خیمے میں ہے وہیں خیمے، اگر مسجد میں پہنچ گئے تو مسجد میں پڑھیں گے، نہیں تو جہاں خیمے میں ہے وہاں لوگ جماعت بنا کر کے
पढ़ लेंगे उसी तरह से 2 रकातें। मस्जिद से फिर बाहर आ जा सकते हैं ना आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि वहीं बैठे रहें, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मस्जिद में सलाह पढ़ें तो मस्जिद में बैठे रहें, क्योंकि खास तौर पे जो लोग नमिरा में आगे पढ़ेंगे उनको तो जरूर निकलना है वहां से अरफात में जाने के लिए। इसी तरह से जिस खेमे में आपको रखा गया है वो खेमे से बाहर भी जा सकते हैं हस्बे जरूरत, लेकिन बिला वजह बहुत सारे लोग घूमने में वक्त बर्बाद कर लेते हैं। कोई ऊंट पे बैठ के तस्वीर खिंचाने में चक्कर में चला जाता है, और कोई जो है उनके साथ सेल्फी लेने में रह जाता है, और कुछ लोग वो पहाड़ पे चढ़ने में जाके वक्त बर्बाद करते हैं, जबकि जबल अरफात के ताल्लुक से ऐसी कोई फजीलत नहीं वारिद है कि आप वहां पे जाएंगे तो दुआ ज्यादा कबूल होगी या कोई और ऐसी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ के करीब में आप जो है वहां ठहरे थे, और आपने इस तरह दुआ की थी कि पहाड़ भी सामने था, मक्का भी सामने था, और आपने कहा था कि मैं यहाँ पे जरूर रुका हूं, लेकिन पूरा अरफा रुकने की जगह है, कुल्लु अरफाता मौक़िफ़, पूरा का पूरा अरफा रुकने की जगह, तो कहीं भी रुक सकते हैं। तो इसलिए उस पहाड़ पर जाकर के आदमी पहाड़ पे जाने के लिए, वहां से वापस आने के लिए, चढ़ने के लिए अपना वक्त जाए ना करे उसमें, बल्कि जहां पर है वहीं ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। ज्यादा आपने पहाड़ चढ़ने के लिए बहुत सारे ज्यादा लोग वहां पहाड़ पे चढ़ने में मशक्कत करते हैं और नुकसान उठाते हैं और मुसीबत खड़ी करते हैं। बहरहाल, तो ये जब दिन डूब जाए 2 रकात जोहर पढ़ लिए, चाहे अपने खेमे में पढ़े, चाहे इमाम के पीछे पढ़े, कहीं पढ़े, 2 रकात जोहर, 2 रकात असर, 1 अजान 2 इकामत से, और उसके बाद पूरा वक्त खाली कर लें। कुछ लोग कहते हैं खेमे में पढ़ेंगे तो अपने अपने वक्त पे जोहर असर पढ़ेंगे, ये बात सही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया कि इकट्ठा दोनों पढ़ा और बाकी वक्त खाली कर लिया दुआ के लिए। तो जो मकसद है वो हर जगह है, चाहे खेमे में हो चाहे आदमी मस्जिद में हो। फिर जब दिन डूब गया तो वहां से दिन डूबने के बाद निकल जाएं। मगरिब वहां नहीं पढ़ना है, अरफात के मैदान में मगरिब नहीं पढ़ना है, मगरिब पढ़ना है पहुंच के मुजदलफा में। मुजदलफा जो अरफात और मिना के दरमियान है, मुजदलफा जब पहुंच जाएं तो वहां मगरिब पढ़ें 3 रकातें और इशा पढ़ें 2 रकातें, और उसके बाद रात आराम करें। रात आराम करने की रात है, वहां पर तहज्जुद वगैरह के लिए बेदारी न करें, शब बेदारी नहीं करना इस रात में, बल्कि ये आराम करने की रात है। अगर खतरा है कि आधी रात से ज्यादा वक्त हो जाएगा मुजदलफा पहुंचने से पहले, तो आधी रात से पहले ही मगरिब इशा पढ़ लेना है। किसी वजह से ट्रैफिक ज्यादा हो गई, कोई मसला हो गया, तो मगरिब इशा आधी रात से पहले ही अदा कर लेना है। लेकिन अगर आधी रात से पहले आप मुजदलफा पहुंच सकते हैं तो मुजदलफा पहुंच के ही मगरिब इशा पढ़ें। मुजदलफा रात हो गई, फजर को अव्वले वक्त पे पढ़ें मुजदलफा में, और उसके बाद में फजर के बाद मशअर हराम पहुंच करके दुआ करें जहां मस्जिद बनी हुई है। अगर वहां नहीं पहुंच सकते हैं, जहां पर आप मुजदलफा में रुके हैं वहीं फजर के बाद दुआ करें, दुआ का वक्त है। अगर आपके साथ कमजोर बच्चे और औरतें हैं तो आप फजर से पहले रात ही में मिना के लिए जा सकते हैं, इजाजत है। और वरना असल सुन्नत यह है कि आदमी वहां दुआ करने के बाद सूरज निकलने से पहले मुजदलफा छोड़ दे, सूरज निकलने से पहले मुजदलफा छोड़ दे, मिना पहुंच जाए। मिना पहुंच करके, ये 10 तारीख हो गई, इस दिन को सबसे ज्यादा काम होते हैं, हाजी का सबसे ज्यादा काम 10 तारीख को रहता है। पहुंच के पहला काम होगा जमरे अकबा पे कंकरियां मारना, कंकरियां फेंकना, 7 कंकरियां, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। कंकरियां खजूर की गुठली के दाने के बराबर या चने के दाने के बराबर हो, उससे बड़ा ना हो, और हर कंकरी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह करके फेंकना है। वहां हौज बना रहता है, उस हौज में कंकरी आपकी पहुंच गई तो आपकी कंकरी हो गई। अगर शक हो तो उस तरह से बढ़ा लें यहां तक कि इत्मीनान हो जाए। जैसे रकात में आदमी 4 रकात सलाह पढ़ रहा है, भूल गया तो क्या करना है, जितने पर 3 और 4 में शक है तो 3 पे इसका मतलब यकीन है, तो जिस पे यकीन है उतना मान करके एक और पढ़ लेता है। उसी तरह से 7 और 6 में शक हो गया तो मान लीजिए कि मैंने 6 ही फेंका है, एक और फेंक दें ताकि 7 कंकरियां हो जाए। तो पहली तारीख को सिर्फ एक जमरा को, जिसको कहते हैं जमरे कुबरा या जमरे अकबा, जो मक्का की समत में है, 3 जमरा बना हुआ है, जमरे सुगरा छोटा, फिर जमरे उस्ता दरमियानी, फिर जमरे अकबा जो मक्का की जानिब है। तो इस तरफ से होते हुए जाएं, सिर्फ आखिरी वाले को कंकरियां मारना है या कंकरियां फेंकना है, और उसके बाद में आप, तो ये पहला काम हो गया। दूसरा काम आपका है कुर्बानी करना। कुर्बानी करने के लिए आमतौर पे आदमी वकील बना देता है बैंक को, अगर आपने बैंक में जमा कर दिया तो आपका वकील हो गया, उसके ताल्लुक से आपको इत्मीनान हो गया। तीसरा काम उसके बाद है आपके
سر کے بال مڈانا یا کٹوانا یا مڈانا جائز ہے دونوں، لیکن مڈانے کا ثواب زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد 3 کام ہو گئے نا، جمرہ عقبہ کو کنکری مارنا، قربانی کرنا، بال مڈانا یا کٹانا، اور چوتھا کام ہے طواف حج، طواف افاضہ، طواف زیارہ، جو نام بھی آپ دے دیں، یہ طواف جو ہے اس دن کرنا ہے۔ تو طواف کریں گے، طواف کے ساتھ پھر حج کی سعی بھی کریں گے، حج تمتع کر رہے ہیں نا، تو حج کا طواف بھی کریں گے اور حج کی سعی بھی کریں گے، اور اس کے بعد میں واپس مینا آ جائیں گے رات گزارنے کے لیے، رات مینا میں رہنا ہے۔ اس کے بعد 10 کی رات، 11 کی رات، 10 کی رات تو گزر گئی، نہیں گزری نا، یہیں گزرے گی جی۔ یہ جو حج کا طواف اور سعی ہے، یہ بعد منڈوانے بعد کرنا ہے یا عمرے کے جیسا طواف سعی کر کے بعد منڈوانا؟ جزاک اللہ خیر۔ یہ 4 کام کی یہی ترتیب سنت ہے جو بتائی گئی، لیکن اگر کوئی بھی کام آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی بھی کام آگے پیچھے ہو جائے۔ اگر کسی نے کنکریاں مار کے وہ چلا گیا مکہ طواف کر لیا، پھر واپس آ کے سر مڈایا، کوئی حرج نہیں۔ قربانی کسی کی پہلے ہو گئی بعد میں ہو گئی، کوئی حرج نہیں۔ تو ان 4 کاموں میں کوئی بھی چیز آگے پیچھے ہو جائے کوئی حرج نہیں۔ کوئی حرج نہیں کا مطلب گناہ بھی نہیں، کفارہ بھی نہیں، کوئی فدیہ بھی نہیں، کوئی جرمانہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حرج نہیں کا مطلب گناہ نہیں پڑے گا لیکن دم دینا پڑے گا، تو دم دینا تو حرج ہے نا، پیسہ خرچ ہو رہا ہے، حرج ہے کہ نہیں ہے؟ حرج ہے، اس میں بھی حرج ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ دم دینا پڑے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے من قدم ولا اخر فلا حرج، کسی نے کچھ بھی آگے پیچھے کیا تو کچھ بھی حرج نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، طواف اور سعی کو آپ 1-2 دن بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جان لیں کہ جب تک طواف نہیں کر لیں گے تب تک تحلل کامل حاصل نہیں ہوگا۔ 2 طرح کا تحلل ہے، تحلل مطلب احرام کی پابندیوں کا ختم ہونا۔ تو ایک تو ہے تحلل اول، یعنی جب آپ نے سر کے بال کٹا لیے یا مڈا لیے، یعنی 2 کام آپ کا ہو گیا، ایک آپ نے کنکری مار لی، ایک نے سر کا بال مڈا لیے، 2 کام آپ کا ہو گیا، تحلل اول آپ کو حاصل ہو گیا۔ یعنی اب اس کے بعد آپ کپڑے بدل سکتے ہیں، سر پہ رومال یا ٹوپی رکھ سکتے ہیں اور خوشبو عطر لگا سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں بیوی کے علاوہ ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ اور جب آدمی جا کے طواف اور سعی کر لیتا ہے اس کے بعد بیوی کے قریب جانا بھی جائز ہو جاتا ہے، تو تحلل کامل حاصل ہو جاتا ہے طواف کے بعد، ساری پابندیاں ختم۔ اب مینا میں جب آپ کو 3 دن رہنا ہے، اس میں ساری پابندیاں ختم، اس میں خالی اللہ کا ذکر کرنا ہے، 3 دن رہنا ہے، ہر دن 3 کنکریاں مارنا ہے 3 جگہ، جمرہ اولی عقبہ وسطیٰ کو 7 کنکریاں، 21 کنکریاں، اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تینوں کو 7 کنکریاں مارنا ہے، 11 کو، 12 کو، اور اگر 13 کو رکیں تو 13 کو بھی۔ 12 کو اگر نکلنا ہے تو دن ڈوبنے سے پہلے مینا چھوڑ دیں۔ 10 کو بڑے ایک ہی کو مارنا ہے، بڑے عقبہ کو، جمرہ عقبہ کو جو مکہ کی جانب ہے، اور 11 کو اور 12 کو تینوں کو مارنا ہے، 21 کنکری، یعنی 7 21 کنکریاں ٹوٹل، ایک کو 7 کنکری۔ 12 کو بھی تینوں کو مارنا ہے، 7 21 کنکریاں۔ اس کے بعد اگر آپ رکتے ہیں تو 13 کو بھی تینوں کو مارنا ہے زوال کے بعد، زوال کے بعد ہی مارنا سنت ہے۔ پہلے دن سورج نکلنے کے بعد، دوسرے دن، تیسرے دن 11 اور 12 اور 13 کو زوال کے بعد۔ زوال کا مطلب جس وقت ظہر کی اذان ہوتی ہے وہ زوال کا وقت ہے، زوال کے بعد۔ تو یہ سنت ہے، اور اس طرح سے آپ کا 12 کے بعد آئیں حج طواف وداع کریں، اور اس کے بعد مکہ جس وقت چھوڑنا ہو، اس 13 ہی کو چھوڑنا ہے تو 13 ہی کو طواف وداع کر لیں۔ اگر 2-4 دن اور مکہ میں رہنا ہے تو جب مکہ سے نکلنا ہو تب طواف وداع کر کے نکلیں۔ طواف وداع آخری کام ہونا چاہیے حاجی کا آخری کام ہونا چاہیے طواف وداع۔ اگر کسی عورت کو حیض آ جاتا ہے تو طواف وداع معاف ہے۔ عورت حج کے سارے کام حیض کی حالت میں کر سکتی ہے سوائے طواف کے۔ مینا جا سکتی ہے حیض کی حالت میں، احرام باندھ سکتی ہے حیض کی حالت میں، عرفات جا سکتی ہے حیض کی حالت میں، مزدلفہ میں رات گزار سکتی ہے حیض کی حالت میں، کنکریاں مار سکتی ہے حیض کی حالت میں، جو ہے سر تو اسے مڈانا نہیں ہے، بال اس کو ہلکا سا کاٹنا ہے۔ مرد صلاح نہیں پڑھ سکتی ہے نا، تو صلاح تو حج کا حصہ نہیں ہے نا، صلاح ہمیشہ کا عمل ہے، تو صلاح کا مسئلہ وہاں لازم ہوگا کہ وہ صلاح نہیں پڑھ سکتی، لیکن وہ طواف نہیں کر سکتی ہے۔
طواف کے لیے انتظار کرنا پڑے گا یہاں تک کہ پاک ہو جائے. صحیح کر سکتی ہے. تو صرف طواف میں یہ جو ہے حیض کا مسئلہ آتا ہے, باقی کسی میں بھی حیض کا مسئلہ نہیں آتا ہے. تو یہ کچھ مسائل تھے, میرے خیال سے کچھ 2-4 منٹ زیادہ بھی ہو گیا ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے, لیکن الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ حج کے تقریباً بہت سے مسائل آ گئے. سوال ہاں ضرور کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے. اور یہ کنکر مارنے کا وقت مقرر ہے, زوال کے بعد سے کب تک مار سکتے ہیں؟ جی بعد کا نہایا نہیں مقرر ہے, شروع مقرر ہے. پہلے دن سورج نکل جانے کے بعد, دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن زوال کے بعد, لیکن کب تک مارتے رہنا یہ مقرر نہیں ہے. تو اگر کبھی بھیڑ ہو یا آپ کو وقت دیا جائے ذمہ داروں کی طرف سے کہ رات میں مارنا ہے تو پھر اس وقت کی تعمیل کرنا چاہیے. جی اور کوئی سوال؟ وعلیکم السلام. جیسے تمتع یا قران